بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلدی کوکنگ آمنہ کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ اینجی ہیں موجود. بالکل یہاں پہ آپ کے لائیو کالز بھی ہم لیں گے اور ان سے سوالات بھی کریں گے. اینجی، بریک پہ جانے سے پہلے ایک بہت اہم سوال ہے جو ای میل میں بھی ہمیں ابھی آیا ہے دوبارہ، اور وہ یہ ہے کہ ڈرائی اسکن سے عموماً ہمیں یہ لکھ رہی ہیں شمع راول پنڈی سے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈرائی اسکن سے عموماً رنکلز جلدی آ جاتے ہیں. یہ بالکل صحیح آپ نے کہا، بالکل آپ نے صحیح کہا. تو ان کی عمر 35 سال ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ چن پہ ان کو بہت سے رنکلز محسوس ہو رہے ہیں، چن پہ اور ناک کے ایریا کے ارد گرد. ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی علاج ہے؟ کیونکہ شی از obviously very young and رنکلز اتنی جلدی تو نہیں آنے چاہیے. جی بالکل. دیکھیے اس کا یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے نارملی ہماری اسکن 3 ٹائپ کی ہے، آئلی، ڈرائی اینڈ نارمل. جی. اور جو کمبینیشن ہوتی ہے 4 کر لیجیے. اس میں سے جو جن کی ڈرائی اسکن ہے وہ لوگ بیچارے جو ہیں ان کو اور زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. تو آپ اپنی اسکن کو بہت زیادہ موئسچرائزڈ رکھیے. رات کو سونے سے پہلے بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اسکن کے اوپر کوئی نہ کوئی چکناہٹ والی کریم ضرور لگائیں. اور اب تو دیکھیے حالانکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہیلدی فوڈ پہ زیادہ جانا چاہیے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ when the damage is already done تو پھر وہ جو آپ اب اپنی ڈائٹ لیں گی تو اس میں آپ کو فائدہ تو ہوگا، لیکن جو آلریڈی ڈیمیج آ چکا ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا کریمز کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ کریم سے بچاؤ ہو جائے گا. یس، ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ رک جائے گا، آگے اور ڈیٹیریٹ سلو ہو جائے گا. دیکھیے وہ تو ایک خداوند کی طرف سے ایک ایجنگ پروسیس ہے ہی. بالکل. تو میں ان کو یہ سجیسٹ کروں. اور پھر ایسی کچھ کریمز بھی آتی ہیں مارکیٹ میں جو رنکل ڈیکریز کرتی ہیں. اچھا. تو جب ان کو یہاں آپ لگا دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا پلمپ اپ ہو جاتا ہے، فائن لائنز پلمپ اپ ہو جاتے ہیں. ختم تو نہیں ہوتے لیکن پلمپ اپ ہو جاتے ہیں کریم لگانے سے، اور اس سے یہ ہے کہ جو ایک اپیئرنس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن آپ اگر وائٹامن ای کی جو آتا ہے آئل آتا ہے، وہ بھی اگر آپ لگاتے ہیں تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی آنکھوں کے گرد بھی اس جگہ لگائیے، بیکاز آپ کی اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہوتی چلی جائے گی مزید. ایکسلنٹ، یہ تو آپ نے بہت اچھی ایکسپلینیشن دی. ساتھ ہم لے لیتے ہیں جی ایک کال. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بول رہے ہیں؟ یہ میں رضیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی رضیہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ بالکل الحمدللہ. جی رضیہ، یہ مجھے نا یہ ایک آپ کا چارٹ چاہیے تھا ڈائٹ پلان کا. جی بالکل رضیہ، لیکن اپنی عمر بتائیے. یہ 35. مجھے بھی ایک ڈائٹ پلان چاہیے. ضرور، آپ کو تو ضرورت نہیں ہے. جی رضیہ اپنا قد بتائیے. 5'3". اچھا، اور ابھی کتنا ہے وزن؟ 90 سے اپ ہے. 90، یہ تو کافی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. رضیہ آپ فکر نہ کریں، اب ہم آپ کو مدد کریں گے اس میں بالکل کم کرنے کی. لیکن آپ نے یہ ہم سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے دل لگا کے اس ایکسرسائز پروگرام اور اس ڈائٹ پروگرام کو فالو کرنا ہے. نہیں، آپ کا پروگرام دیکھ کے تو میں نے واک شروع کر دی. ویری گڈ، ایکسلنٹ. واک برقرار رکھیے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پیٹ فلیٹن یور بیلی ورک آؤٹ پروگرام ہم دے رہے ہیں یہ بھی کرنا ہے اپنے روز. ٹھیک ہے، اور ڈائٹ بھی کرنی ہے. اور 8 ہفتے میں آپ دیکھیے گا باقی بہنوں کی طرح آپ کا بھی وزن گرنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ ہمیں بتائیے گا ضرور جب آپ کو یہ مل جائے. ٹھیک ہے رضیہ، تھینک یو جی فار کالنگ. آمنہ ہوتا یہ ہے کہ جب وزن زیادہ ہوتا ہے نا آپ کا تو آٹومیٹکلی آپ کی جو ہیلتھ پرابلمز اور جو اسکن پرابلمز ہیں وہ مزید بڑھنے جاتی ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. بالکل چہرہ ایک دم گول ہو جاتا ہے. تو آپ کی جو فیس کے جو ایک خوبصورتی ہے، جو آپ کی نیچرل ایک بیوٹی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کا ہر طرف صرف فیٹ ہی فیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اپنے آپ کو دیکھ کے کہ وزن بڑھ رہا ہے. بیٹھنا، کپڑے پہننا، ہر چیز میں سانس اکثر پھول جاتی ہے. بالکل اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، لوور بیک کی تکلیف ہو جاتی ہے، ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. آئی ایم سو گلیڈ کہ اتنی ساری خواتین ہیں جن کو اب احساس ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ. اور میں تو یہ کہوں گی کہ چھوٹی بچیاں جیسے گرو اپ ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے جیسے وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں، خاص کر جب وہ ٹین ایج میں آتی ہیں، تو وہ جب بیبی فیٹ کم ہونے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں پلیز یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو یہ بچی ہے، 16 سال کی ابھی تو بچی ہے، خود ہی کم ہو جائے گا. بیکاز آپ کو اسی عمر میں ان کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو سکھانا ہے، اس بات کا احساس دلانا ہے کہ ہیلدی ہونا کس قدر ضروری ہے، ہیلدی ہونا کتنا ضروری ہے. بالکل آپ اور کھانے کی ڈائٹ کی جیسے آپ نے بتایا کیلوریز کا. ابھی تو سارے بچیاں اتنی زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے، اتنی زیادہ ان کو سمجھ ہے اس بات کی کہ ہر بچی کو پتا ہے کہ کیا موٹاپا کتنی بری چیز ہے. تو آپ اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، چھوٹی بہنوں کو ابھی سے اس بات کا احساس دلائیں گی تو آگے جا کے ان کو نہ صرف یہ کہ اسکن بھی اچھی رہے گی بلکہ ان کی جو فزیک ہے، ان کا جو فگر ہے وہ بھی بالکل مینٹین اچھا رہے گا. اور میں ساتھ آپ کو یہ ضرور اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو ویٹ ہے وہ آگے
جا کے بہت سی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے. ڈائبٹیز, ہارٹ, بلڈ پریشر, کولیسٹرول. بیکاز وہ بات یہی ہو جاتی ہے نا کہ آپ نے ایک مرسیڈیز کے اندر یا ایک ٹرک کے اندر ایک سوزوکی کا انجن ڈال دیا, بالکل, یا ایک چھوٹی گاڑی کا یا اسکوٹر کا انجن ڈال دیا, تو وہ کیسے اتنی بڑی گاڑی کو لے کے چلے گا؟ کیسے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی, آپ کی ڈائٹ اچھی رہے گی, آپ اچھی چیزیں فروٹ ویجیٹیبلز کے ساتھ اپنی ڈائٹ کو انہانس کریں اور اسی کو آگے لے کے چلیں, میں کہہ رہی ہوں کہ آدھی سے زیادہ پرابلمز آئیں گی نہیں انشاءاللہ, بالکل نہیں آئیں گی. ساتھ جی ہم لے لیتے ہیں ایک کال, اور آج ہم بچوں کے لیے ایک بہت مزیدار ڈش تیار کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی اپنے بیٹے کے لیے یہ ریسیپی ضرور بنائیے گا گھر جا کے. ہاٹ ڈاگز سب کے فیوریٹ ہیں, یونیورسل, مجھے بھی بہت اچھے لگتے ہیں. اچھا, آپ کو بھی بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن ان کو ہم ذرا ڈفرینٹ طریقے سے آج تیار کریں گے. چکن ہاٹ ڈاگز اور بیف ہاٹ ڈاگز کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں تھوڑی سی ویجیٹیبلز, کیونکہ ویجیٹیبلز بہت بچوں کو اسپیشلی دینی کم عمر میں بہت ضروری ہے, تاکہ ان کی پیلٹ جو ہے وہ ویجیٹیبلز کو ایکسیپٹ کرے, ان کا جو ٹیسٹ ڈیولپ ہو, تاکہ آگے جا کے ان کی خود ان کو ویجیٹیبلز کو وہ ترجیح دیں گے, اور لہٰذا پھر ان کو فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز اپنی ڈائٹ میں شامل کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اور ہمیشہ ڈائٹ ان کی ہیلدی رہے گی. اچھا جی, ہمیں یہاں پہ جو انگریڈینٹس چاہیے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ڈالڈا کوکنگ آئل کولیسٹرول فری, ہمیں صرف 3 ٹیبل اسپون چاہیے. اس کے ساتھ آپ 6 عدد فرینکفرٹرز کا استعمال, ساسیجز کا استعمال کر سکتے ہیں, چاہے وہ بیف ہو چاہے وہ چکن ہو. ان کو آپ چاپ کر لیجئے, فائنلی سلائس کر لیجئے. 1 عدد شملہ مرچ لے لیجئے. 1 ٹیبل اسپون آپ اس میں 1 ٹی اسپون آپ اس میں اوریگنو ڈرائی والا لے لیجئے. سمپل انگریڈینٹس ہیں, اکنامیکل ہے اور بہت مزیدار. اور اس میں ہمیں گارلک چاہیے 1 ٹی اسپون بالکل فائنلی چاپڈ, اس کے ساتھ حسب ضرورت نمک, 1 چھوٹا پیاز جس کو آپ فائنلی چاپ کر لیجئے, اور اس کے ساتھ حسب ضرورت آپ کو تھوڑی سی کٹی ہوئی فریشلی گراؤنڈڈ کالی مرچ چاہیے. اور آف کورس ہاٹ ڈاگ کے آپ کو بنس چاہیے. اس کو ہم تھوڑا سا لائٹلی فرائی کریں گے, اور ساتھ اینجی سے ایک بہت اہم سوال کریں گے جو ابھی ہمیں ای میل آئی ہے اینجی, وہ ہے ہیئر لاس کے بارے میں. بہت سے لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ بال بہت زیادہ گر رہے ہیں, کیوں گر رہے ہیں, ان کا کیا میجک ٹچ آپ ہمیں بتا سکتی ہیں؟ دیکھیں, ہم نا بال گرنا یا انسان کی سکن کا ڈیٹیریٹ ہونا, یا مطلب رنکلز آنے, جھڑیاں آنی, ایک بڑا نیچرل پروسیس ہے جو کہ قدرت کی طرف سے ہے. لیکن ایک حد تک اگر آپ کے روزانہ بال گرتے ہیں, جیسے کہ ایک بڑا پرانی کہاوت ہے کہ 100 بال تک اگر آپ کے سر سے جھڑتے ہیں, تو دیٹ از نارمل. اس لیے کہ ہمارے جو بال ہیں ان کی 3 پروسیسز ہوتی ہیں. میں ایزی زبان میں سمجھاتی ہوں. ایک ہوتا ہے کہ بال جب آپ کا اسکیلپ سے باہر نکلتا ہے, یعنی کہ جب آپ کا بال اگنا شروع ہوتا ہے. دوسری اس کی آتی ہے ریسٹنگ پیریڈ, جبکہ وہ بال آپ کے سر پہ رہ جاتا ہے. تیسرا اس کا ہوتا ہے جھڑنا. ٹھیک ہے, تو یہ جو پیریڈز ہیں اس میں اگر ہم اپنے بالوں کی نشو و نما کا خاص خیال رکھتے ہیں, ہم اپنی غذا کو, جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ گاجر کا جوس لیتے ہیں, اگر آپ دہی دودھ کا استعمال کرتے ہیں, بیکاز ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر فروٹس اور ویجیٹیبلس کھانے ہیں تو پھر دودھ نہیں پیتے, اگر دودھ پیتے ہیں تو کوئی انڈا نہیں کھا رہا ہے. تو ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ایک بیلنس ڈائٹ ہونا, ایک متوازن غذا ہونا کتنا ضروری ہے ہر انسان کے لیے. چکنے کا تھوڑا سا استعمال کم کیجئے, اور اس کی جگہ اگر آپ کچھ بھی کھانا کھا رہے ہیں ساتھ اگر آپ فریش فروٹس اینڈ سیلڈس کا استعمال کرتے ہیں. ایک چیز اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم فوراً لیٹ جائیں, اس کے بعد لیٹ جاتے ہیں اور فوراً فروٹ کھاتے ہیں. تو ایک ریسرچ کے مطابق, اور میں نے بھی اب یہی کرنا شروع کیا ہے, جیسے ہی میں کھانا کھاتی ہوں تو اس میں کم از کم 1 یا 2 گھنٹے کا مارجن دے کے اب پھر میں فروٹ کھاتی ہوں. بالکل. تو اس سے یہ ہے کہ جو فروٹ کی جو غذائیت ہے وہ زیادہ آپ کی سکن اور آپ کے بالوں پہ پھر اثر کرتی ہے. بالکل, آپ نے صحیح کہا. اور رات کو فروٹ تو لے ہی نہیں سکتے کھانے کے بعد, وہ تو بالکل ایسے جیسے کہ آپ لویا کھا رہے ہیں. جی بالکل بالکل. یہ تو خاص کر ایک ریسرچ, اسپیشلی بنانا. کیلا جو ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فروٹ ہے سیب کی طرح, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صبح کے وقت کیلا کھاتے ہیں, یہ میں بڑے بوڑھوں کی بات بتاتی ہوں, تو وہ سونے کا کام کرتا ہے. اگر آپ دوپہر کو بناناس کھاتے ہیں, کیلے کھاتے ہیں, تو وہ چاندی کا کام کرتا ہے. اور اگر آپ رات کے وقت کھاتے ہیں تو وہ لوہے کی طرح ہو جاتا ہے. تو لوہے کا کام کرتا ہے. تو مطلب اس کی جو افادیت ہے اس کا یہ ہے کہ اگر آپ صبح میں لیتے ہیں فروٹس. بال گرنے کا یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہلکا آئل اگر لگاتے بھی ہیں تو بہت زیادہ تیل لگانے سے کچھ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے بال گرنے بند ہو جائیں گے. تیل لگانے کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسکیلپ ہے اس کو اسٹیمولیشن ملے, اور آپ کا جو بلڈ ہے وہ صحیح سے سرکولیٹ ہو, آپ کا جو یعنی کہ خون ہے, دوران خون ہے, وہ صحیح ہو. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بالوں میں ڈینڈرف ہے تو ڈینڈرف کے لیے بھی آپ ایک گھریلو بڑا
ایک چیز ہے جو ہر گھر میں ہر کچن میں موجود ہوتی ہے، میونیز. تو آپ میونیز لگا سکتی ہیں ڈینڈرف کے لیے اپنے بالوں میں. آئل لگا کے آپ بعض دفعہ اگر نیمبو سے بھی ہلکا ہلکا اپنی اسکیلپ کو رب کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا جو ڈینڈرف ہے وہ ختم ہوتا ہے. بٹ میونیز از ونڈرفل فار دا ہیئر. اور اگر ڈینڈرف ہو جاتی ہے بالوں میں، یا اگر آپ حجاب پہنتی ہیں اور اگر آپ اپنے بالوں کو ہر وقت کورڈ رکھتی ہیں، تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کے بالوں کو ہوا لگے، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فنگس ہو جاتا ہے ہمارے بالوں میں جو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. اور اس سے ہمارے بال جو ہیں، خاص کر اگر آپ نے آدھے گیلے بالوں کو باندھ لیا دوپٹے میں یا جو بھی آپ چادر پہنتی ہیں، تو اس سے بھی آپ کے بالوں کو ہیلتھ چاہیے ہوتی ہے، وہ جو ہوا چاہیے ہوتی ہے جو نہیں ملتی ہے. تو یہ تو آپ نے بہت ہمیں اچھی ٹپ بھی دے دی، ایڈوائز بھی کر دیا. لیکن بالوں کا اتنا ٹرکی معاملہ ہے، اسپیشلی جن لوگوں کے بہت ماشاءاللہ گھنے بال ہیں، ایک دم وہ جب گرنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ پھر کچھ اس کے اگر بہت زیادہ بال گر رہے ہیں تو پھر آپ کی جو سبزیاں وہ ہیں وہ پھر ایک حد تک میں وہی کہہ رہی ہوں کہ رک جاتے ہیں، تو پھر ہمیں سپلیمنٹس کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک ہیئر اینڈ نیلز کا سپلیمنٹ آپ ضرور ریکمینڈ کیجیے گا. لیکن یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا. واپس آ کے ہم اینجی سے پوچھیں گے کون سا ایسا سپلیمنٹ ہے کہ ہم اپنے بالوں کے لیے ان کو انہانس کرنے کے لیے کھا سکتے ہیں، وہ ہمیں ضرور اس میں بتائیں گی. اور ساتھ ہم نے اس میں ساسیجز بھی شامل کر دی ہیں ویجیٹیبلس کے ساتھ، اور آ کے ہم اس میں ریئلی آ کے ہم ان کو بنز میں آپ کے بچوں کے لیے سرو کریں گے. کئی مزہ آئے گا. ہمارے ساتھ رہے گا. اینڈ ویل بی رائٹ بیک.